السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو ہر بیماری اور مصیبت سے محفوظ رکھیں اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالیں، آپ کے کاروبار اور ملازمت میں ترقی دیں اور آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے کا حل عطا فرمائے، ہر مصیبت اور مشکل کو دور کریں اور آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک، صالحہ اور کامیاب بنائیں، ان کی حفاظت فرمائیں اور انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمارے دلوں کو صاف کریں اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یقین دلاؤں گی ایسی کہانیاں جو آپ کے دل کو چھو لیں گی اور آپ کو نئی امید دیں گی۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ استغفار کے کرشموں پر مبنی یہ کہانیاں آپ کو حیران کر دیں گی۔ میں آپ کو ان کی میریکل سٹوری سناتی ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ میری دوست کا نام عائشہ تھا اور میں عائشہ کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میری دوست عائشہ کے پاس ایک سونے کا ہار تھا جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھا۔ قیمتی اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ ہار اس کا نانی کا تھا اور وہ ہار اس کے پاس اس کی نانی کی نشانی تھی۔ لیکن ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ ہار غائب ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ ہار نہیں ملا۔ ایک دن عائشہ نے کسی بزرگ سے ملاقات کی جنہوں نے اسے استغفار پڑھنے کی ہدایت دی۔ عائشہ نے ان کی بات پر عمل کیا اور روزانہ استغفار پڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد عائشہ کے گھر ایک تقریب تھی۔ تقریب کے بعد جب عائشہ نے گھر کی صفائی کی تو اسے ایک پرانا بکسا ملا۔ بکسا کھولتے ہی عائشہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اس میں وہی سونے کا ہار تھا جو عائشہ نے کھو دیا تھا۔ عائشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور استغفار کا معجزہ سمجھ لیا۔ عائشہ کا ایمان اور پختہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے کرشمات کبھی ختم نہیں ہوتے کا یقین ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور سٹوری سناتی ہوں جو کہ استغفار پڑھنے کے میریکل سے ہوئی ہے۔ یہ بردر یا سسٹر کہتی ہیں کہ میرے پڑوسی کی یہ کہانی ہے جن کا کاروبار خراب ہو رہا تھا۔ ان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور ان کی زندگی میں مشکلات بڑھتی جا رہی تھی اور وہ بہت پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے مسجد کا ایک خطبے میں ایک خطبہ سنا جس میں استغفار کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ انہوں نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگے۔ چند ہفتوں بعد ان کے ایک پرانے دوست نے ان سے رابطہ کیا اور ایک بزنس کی آفر کی۔ اس آفر کو انہوں نے قبول کر لیا اور دن رات محنت کی۔ اللہ تعالیٰ کی برکت سے ان کا کاروبار چل نکلا اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے دوست کو بتایا کہ وہ استغفار کی برکت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی تھی۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور آج وہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور استغفار کی سٹوری سناتی ہوں۔ انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ جو تھی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو صحت یابی کے امکانات بہت کم بتائے تھے۔ تمام خاندان والے بہت پریشان تھے اور سب ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایک دن وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کسی یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھی جو استغفار کے ریلیٹڈ تھی اور استغفار کے انہوں نے معجزات دیکھے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو ان معجزات کے بارے میں بتایا اور استغفار پڑھنے کی تاکید کی۔ ان کی والدہ نے روزانہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ چند مہینے بعد ان کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ ان کی صحت کیسے اتنی تیزی سے بحال ہو رہی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں بالکل صحت مند ہو گئی اور پھر ان کی والدہ کو اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو استغفار کا معجزہ ہے اور ان دونوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ استغفار کی برکت سے ہی یہ معجزہ ہوا۔ آج وہ دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں
اور ہر کسی کو استغفار کی طاقت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ایک اور میں آپ کو استغفار کے میریکل کی سٹوری سناتی ہوں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی، ظاہری طور پر زندگی کی تمام سہولیات سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن مجھے ایک سکون جو تھا وہ محسوس نہیں ہوتا تھا، جیسے محسوس اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ایک مقصد کی کمی ہے، ایک سمت کی کمی ہے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی سے سکون اور اطمینان جیسے غائب ہی تھا۔ ایک دن وہ پارک میں گھوم رہی تھی کہ ان کی ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس عورت کے چہرہ پرسکون اور مطمئن چہرے نے ان کو متاثر کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے پاس جانے سے خود کو روک نہ سکی۔ میں ان کے پاس چلی گئی اور ان سے یہ راز پوچھا کہ آپ کا چہرہ اتنا مطمئن کیوں ہے؟ بوڑھی عورت نے ان کو استغفار کے بارے میں بتایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا عمل بتایا۔ جب انہوں نے ان سے استغفار کی دعا سیکھی تو انہوں نے کہا کہ اب سے میں بھی نیت کرتی ہوں کہ میں بھی استغفار کروں گی۔ انہوں نے بھی استغفار شروع کر دیا، اور جب یہ استغفار کرتی گئی تو انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی اور خود کو سکون محسوس کیا۔ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، ان کا دل سکون اور اطمینان سے بھر گیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مقصد پا لیا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں مزید جاننا شروع کیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ ایک پرہیزگار مسلمان بن گئی اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے پرامن ہو گئی۔ ان کی خوشی اور اطمینان حقیقی اور دیر تھا۔ استغفار ایک طاقتور دعا ہے جو ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ اللہ کی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے، دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے اور زندگی میں مقصد اور سمت تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کی کہانی سے ہمیں استغفار کی فضیلت اور اس کے مثبت اثرات کی یاد دلاتی ہے۔ آج ہی سے استغفار کرنا شروع کریں اور اس کے بہت سے فوائد سے لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ استغفار کا طریقہ، اس کو کرنے کا آپ کو طریقہ معلوم نہیں تو آپ میرا چینل وزٹ کر استغفار کے ریلیٹڈ اور میریکلز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور استغفار کیسے کرنا ہے اور کون سا والا استغفار پڑھنا ہے جس سے معجزات ہوتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور میریکلز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں۔ شکریہ۔